کہتے ہیں کہ میں نے دو لوگوں کو کبھی بچتے ہوئے نہیں دیکھا. شکریہ ادا کرنا لوگ بھول گئے ہیں یا شکریہ جو ہے وہ کہنا بھول گئے ہیں. ہم سب کچھ کر لیتے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں, محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس ساری چیز کے اندر دعا کا بڑا اہم رول ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے انصاف نہ مانگے. ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ انصاف کر. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو مجھے تھوڑی سی آپ سے جو گفتگو کرنی ہے وہ شاید اخلاقیات کے حوالے سے, یا دو تین باتیں ایسی ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جن کی کافی زیادہ ضرورت ہے اور شاید ہم ان کو اگنور کر جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے کسی زمانے میں تو ان چیزوں پہ بڑا فوکس کیا جاتا تھا. اب انفارچونیٹلی جیسے جیسے ڈیجیٹل ایرا کا آغاز ہوا اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں تھوڑی سی کم ہو گئیں. تو ایک میری ملاقات ہوئی ڈاکٹر جاوید سورہ رحمان سے, علاج کرتے ہیں, تو بڑی شاندار انہوں نے گفتگو کی. ان سے جو دو تین چیزیں میں نے سیکھی, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے شیئر کروں تاکہ ہم لوگ بھی سیکھیں. تو ڈاکٹر جاوید یہ کہتے ہیں کہ میں نے دو لوگوں کو کبھی بچتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک وہ جو احسان کر کے جتا دیتا, یعنی آپ کے کوئی اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے ان کو جو ہے اپرچونیٹیز دیں, سکھایا, پڑھایا, جاب میں ہیلپ آؤٹ کیا, اور اس کے بعد آپ نے لوگوں میں ان کے سامنے آپ نے اٹھ کے کہ جی یہ کون ہے, جی یہ تو میں نے بنایا اس کو. تو آپ نے اگر احسان کر کے اس کو جتا دیا, وہ ختم ہو گیا معاملہ وہیں پہ. اور دوسرا جو احسان فراموش ہو, یعنی ایک شخص کسی گٹر میں کسی نالے میں گرا ہوا ہے, آپ اس کو اٹھا کے لائے ہیں, آپ نے اس کو نہلایا دھلایا ہے, آپ نے اسے نئے کپڑے, صاف ستھرے کپڑے پہنائے ہیں, اور اس کے بعد اسی کو آپ سے اسمیل آنا شروع ہو گئی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ دو چیزوں سے کوشش کریں کہ ہم ایوائڈ کریں, ایک احسان جتانے سے اور دوسرا احسان فراموشی سے. یہ سننے میں دیکھنے میں شاید بڑی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں, لیکن زندگیوں پہ اس کا بڑا امپیکٹ آپ کا جو ہے وہ آتا ہے. اور ویسے بھی ایک کردار سازی کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کردار کے اندر بھی بڑا اس چیز کا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ پہ احسان کیا ہے تو آپ اس کو یاد رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اسی طرح سے پوری ایک کیمپین یا پوری ایک گفتگو قاسم علی شاہ صاحب کی ہے جس کے اندر وہ شکریہ کی بات کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں شکریہ ادا کرنا لوگ بھول گئے ہیں یا شکریہ جو ہے وہ کہنا بھول گئے ہیں. حالانکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ اگر کسی نے بھی آپ کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے تو آپ اس کو شکریہ ضرور کہہ دیں. معمولی سی چیز ہے, لیکن اس کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ بہت بڑا آتا ہے. اسی طرح سے ایک چیز اور جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں, محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں, ڈگریز بھی لے رہے ہوتے ہیں, جابز بھی اچھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی اچھا کر رہے ہوتے ہیں. اس ساری چیز کے اندر دعا کا بڑا اہم رول ہے. دعا بذات خود ایک عبادت ہے, اور دعا کی بھی جو قبولیت کی بات ہے وہ دعا جو حلال دعا ہو, یعنی وہ ہمارے اسلام کے اصولوں کے منافی نہ ہو, وہ کبھی رد نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ وہیں پہ جو آپ نے مانگا اسی دنیا میں وہ آپ کا وہ قبول ہو گیا, وہ دعا آپ کی قبول ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ یہ تیسرا درجہ ہے دعا کا. اور دوسرے درجے میں یہ ہے کہ آپ کو اس کی جگہ کمپنسیٹ کر دیا گیا, اسی دنیا میں آپ کو کمپنسیٹ کر دیا گیا. کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے اچھی نہیں تھی وہ آپ کو نہیں ملی, کوئی ایسی تکلیف جو آپ کو آنے والی تھی وہ نہیں آئی. اور جو افضل ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو آپ کی یہاں پہ دعا قبول ہوئی, نہ یہاں پہ کمپنسیٹ ہوا, اس کا اجر آپ کو, اس کی کمپنسیشن آپ کو آخرت میں مل گئی. تو یہ تین دعا کے جو ہے وہ درجے ہیں, اور یہ ایک عبادت بھی ہے. تو جب آپ محنت بھی کر رہے ہوں, سارا کچھ کر رہے ہوں, تو دعا پہ بھی فوکس ضرور رکھا کریں. اس پہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. تمہارا رب فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو, میں تمہاری پکار یعنی کہ دعا کو قبول کروں گا. جو لوگ مجھ سے مانگتے ہیں, مانگنے سے گھمنڈ کرتے ہیں, وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے. اسی طرح سے جو میں نے بھی آپ سے گزارش کی ہے اس پہ بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بھی دعا کرتا ہے بشرطے کہ وہ گناہ اور قطع رحمی کی نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ اسے تین چیزوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے. یا تو اس کی دعا سوال کے مطابق اسی وقت قبول ہو جاتی ہے, یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے, یا اس جیسی کوئی تکلیف جو پہنچنے والی ہو اسے دور کر دیتا ہے.
اور راوی اس بارے میں کہتے ہیں کہ تب تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے. راوی نے کہا کہ ہم بہت زیادہ دعا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے. تو آپ لوگ دعا پہ نہ صرف توکل کر کے اللہ پہ، میں نے بہت جگہوں پہ توکل کی بات کی کہ توکل آپ کا جو ہے وہ سارے انگریڈینٹس آپ نے پورے کر لیے ہیں، اور اگر توکل نہیں رکھا ہوا تو پھر آپ کامیابی کی بھی امید لگانا چھوڑ دیں. اور اس میں چلتے چلتے جو ایک آخری میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے انصاف نہ مانگے. ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ انصاف کر، انصاف نہ مانگے. ایک جگہ پہ ایک قتل ہوا اور اس قتل کے الزام میں 2 لوگوں کو پکڑ لیا گیا. اب پورے ارد گرد کے جتنے لوگ تھے وہ سارے جانتے تھے جس نے قتل کیا ہوا ہے اور جس نے قتل نہیں کیا ہوا. جس نے قتل کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی گرفتار ہو جاتا ہے، جس نے نہیں کیا ہوتا وہ بھی گرفتار ہو جاتا ہے. اور جب وہ جیل میں ہوتے ہیں تو اس وقت جو دعا کر رہے ہوتے ہیں اس میں جس نے قتل نہیں کیا ہوتا وہ کہتا ہے کہ یا اللہ انصاف کر، تو جانتا ہے میں نے قتل نہیں کیا، انصاف کر. اور جو قتل کر چکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ رحم کر، یا اللہ رحم کر. اور جب اس کا فیصلہ ہوتا ہے کیس کا تو جس نے قتل نہیں کیا ہوا ہوتا اس کو پھانسی ہو جاتی ہے. کسی ولی اللہ سے پوچھا گیا، اس دور کے ولی اللہ سے سوال ہوا کہ سب جانتے تھے کہ اس نے قتل نہیں کیا، اس کو پھانسی ہوگی، کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ انصاف مانگتا تھا، دوسرے نے رحم مانگا. فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ اس نے ایک چونٹی جو ہے وہ قتل کر دی تھی، مار دی تھی، اپنے پاؤں کے نیچے رون دی تھی، تو اس کا انصاف ہوا ہے، یہ اس کا یہ بدلہ جو ہے یا اس کا جو انصاف اللہ نے کیا ہے وہ یہ کیا. تو یہ ہمارے عام فہم چیزیں ہیں جو ہم عام بڑے روٹین میں بول جاتے ہیں. کسی نے ذرا سا ہرٹ کر دیا تو ہم کہہ دیتے ہیں اللہ انصاف کرے گا یا اللہ انصاف کر. انصاف نہ مانگے، رحم مانگے. میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور قاسم علی شاہ صاحب کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں. ابھی آپ کا ٹریننگ پروگرام شروع ہوگا اور مجھے امید ہے کہ آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں گے، اور جو سیکھ کے جائیں گے پھر سوسائٹی میں بھی اس میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں گے. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ.